بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، قصے اور واقعات کے سفر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آئینہ معرفت کے معزز ناظرین کرام، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص کے جنازے میں شریک ہوا۔ اس شخص کو بصرہ کے ایک قبرستان میں دفن کیا گیا تھا۔ تدفین کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور میں ایک قریبی جنگل کی طرف چلا گیا اور وہاں اللہ کی قدرت پر غور و فکر کرتا رہا۔ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ بہت سے گھنے درخت تھے۔ میں نے جب بغور دیکھا تو ان درختوں کے پیچھے ایک غار نظر آیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا شاید یہ غار ڈاکوؤں اور لٹیروں کی آماج گاہ ہے۔ جب میں اس غار کے قریب پہنچا تو دیکھا وہاں نورانی چہرے والا ایک حسین و جمیل نوجوان جو کہ اون کا جبہ پہنے ہوئے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ میں اس عبادت گزار نوجوان کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس نوجوان نے رکوع و سجود کے بعد سلام پھیرا اور پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ میں نے اس نوجوان کو سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، اے میرے بھائی، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں ملک شام کا رہائشی ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ شام سے بصرہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے سنا تھا کہ بصرہ اور اس کے قریبی علاقوں میں عابدین و زاہدین اور با عمل علماء کرام بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ میں شام سے بصرہ چلا آیا تاکہ ان علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ سے اکتساب و فیض حاصل کر سکوں اور ان سے علم و عمل سیکھ سکوں۔ میں نے اس سے پوچھا، اے بندہ خدا، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کس طرح ہوتا ہے؟ یہاں جنگل میں تمہیں کھانا کیسے میسر آتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں، اور جب پیاس محسوس ہوتی ہے تو جنگل میں موجود تالابوں سے پانی پی لیتا ہوں۔ میں نے کہا، اے نوجوان، میری خواہش ہے کہ میں تمہیں عمدہ آٹے کی 2 روٹیاں پیش کروں تاکہ تم انہیں کھا کر عبادت پر قوت حاصل کر سکو۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، ایسی باتیں چھوڑو، میں نے کئی سالوں سے کھانا نہیں کھایا، پتے کھا کر ہی گزارا کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا، اے میرے بھائی، اگر تم ہمارے کھانے کو قبول کر لو گے تو ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ تم ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ قبول کر لو تاکہ ہمیں برکتیں حاصل ہوں۔ وہ نوجوان بولا، اچھا، اگر تم باضد ہو تو جو کہ بغیر چھنے آٹے کی 2 روٹیاں لے آؤ اور سالن کی جگہ نمک لانا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر میں اس نوجوان کے پاس سے چلا آیا اور جو کہ بغیر چھنے آٹے کی 2 روٹیاں پکوائی، ان پر نمک رکھا اور واپس اسی جنگل کی طرف چل دیا۔ جب میں غار کے قریب پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں بہت حیران ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک خونخوار شیر غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اس خونخوار درندے نے اس نوجوان کو مار ڈالا ہو۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ پھر میں اونچی جگہ چڑھا جہاں سے غار کا اندرونی حصہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ وہ نوجوان صحیح اور سالم ہے اور رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہے۔ میں نے بلند آواز میں اسے پکارا، اے میرے بھائی، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اپنے آس پاس کے حالات سے بے خبر ہے؟ شاید عبادت الہی میں مشغولیت کی وجہ سے تجھے باہر کے حالات کی خبر ہی نہیں۔ میری یہ آواز سن کر اس نوجوان نے نماز میں تخفیف کی اور سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، تم نے ایسی کیا چیز دیکھ لی جس کی وجہ سے تم اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ تو میں نے کہا، وہ دیکھو، غار کے دہانے پر ایک خونخوار شیر گھات لگائے بیٹھا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی حملہ کر دے گا۔ اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا، اے خدا کے بندے، اگر تو اس ذات سے ڈرتا ہے
جس نے اس شیر کو پیدا کیا ہے تو یہ تیرے لیے بہت بہتر تھا۔ پھر اس نوجوان نے شیر کی طرف توجہ کی اور کہا، اے درندے، بے شک تو اللہ کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اگر تجھے بارگاہ خداوندی سے حکم ملا ہے کہ تو مجھے کوئی نقصان پہنچائے تو پھر میں تجھے روکنے کی قدرت نہیں رکھتا، اور اگر تجھے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہیں ملا تو مجھے تیرا کوئی خوف نہیں۔ پھر تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، تو خامخواہ میری اور میرے بھائی کی ملاقات میں حائل ہو رہا ہے۔ ابھی اس نیک خصلت نوجوان نے اپنی بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ وہ شیر دھاڑنے لگا اور دم ہلاتا ہوا وہاں سے اس طرح بھاگا جیسے اسے اپنا کوئی شکار نظر آ گیا ہو۔ جب شیر وہاں سے چلا گیا تو میں اس نوجوان کے پاس آیا اور یہ کہتے ہوئے دونوں روٹیاں اس کے سامنے رکھ دی کہ اے میرے دوست، جو چیز تو نے طلب کی تھی وہ حاضر ہے۔ اس نے روٹیاں لی اور انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ رونے لگا، روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی۔ پھر اس نے روٹیاں نیچے رکھ دی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے پاک پروردگار، میں تجھے تیرے عرش عظیم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ اگر تیری بارگاہ میں میرا کچھ مرتبہ و مقام ہے اور میں تیری بارگاہ میں مردود نہیں بلکہ مقبول ہوں، تو اے میرے اللہ، مجھے اپنے قرب خاص میں بلا لے اور میری روح قبض فرما لے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے یہ دعا مکمل ہی کی تھی کہ فوراً اس کی بے قرار روح اس دنیاوی زندگی کی قید سے آزاد ہو کر عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ میں واپس اپنے علاقے میں آ گیا اور چند متقی و پرہیزگار لوگوں کو جمع کیا تاکہ ہم اس نوجوان کی تجہیز و تکفین کر سکیں۔ میں اپنے ساتھیوں کو لے کر غار کی طرف چل دیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ غار میں کوئی بھی موجود نہیں۔ جس خوش نصیب نوجوان کی لاش کو میں ابھی ابھی یہاں چھوڑ کر گیا تھا، اب وہاں اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں بہت حیران و پریشان تھا کہ آخر اس کی لاش کہاں غائب ہو گئی۔ اچانک مجھے غیب سے ایک آواز سنائی دی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے ابو سعید۔ ابو سعید حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ہے۔ تو اس آواز نے کہا کہ اے ابو سعید، اپنے رفقا سے کہو کہ وہ واپس چلے جائیں، اب اس نوجوان کی لاش کبھی نہیں ملے گی کیونکہ اس لاش کو یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اور اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل کا بٹن دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت ملتی رہے، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ جزاک اللہ۔